دیکھ رہے ہو؟ جی بابا، وہاں سے پانی آئے گا، وہاں سے طوفان آئے گا، صرف کوفہ میں نہیں آئے گا، پوری دنیا میں آئے گا۔ تو پھر بابا جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا بچے گا وہ بیٹا میں کشتی بنا رہا ہوں، بچے گا وہ جو میری بنائی ہوئی کشتی میں ہوگا، سفینے میں ہوگا، کشتی میں ہوگا۔ اچھا بابا وہاں سے آئے گا؟ ہاں، اتنا بڑا صحرا، یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے۔ بات سننے کے بعد وہ بھاگا اپنی ماں کی طرف جہاں وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ مولا آپ کے لیے قلم میں علم میں اضافہ عطا فرمائے، رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ روٹیاں پکا رہی ہے، کنان قریب آ کے کہتا ہے اماں اماں بابا کشتی بنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں تو روٹیاں پکا رہی ہے وہاں سے پانی نکلے گا، وہاں سے پانی نکلے گا۔ اس کی بیوی جناب نوح علیہ السلام کی بیوی نے کہا داغلہ نے، بیٹا تو دیکھ رہا ہے یہ عرب کا صحرا، دور دور تک پانی نہیں ہے، تیرا باپ اللہ کا نبی بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا۔ یہ جملے داغلہ نے کہے، یہ جناب نوح کی آواز آئی پروردگار بیوی میری، گھر میرا، بیٹا میرا، اللہ میرا، میرے سامنے میری بیوی نے میرے دماغ پر حملہ کر دیا اور تو دیکھ رہا ہے اس پہ عذاب ہے۔ پروردگار کی آواز آئی، میں نے کہا اس بندے نے میری کتابیں کا قتل کر دے گا۔ جو نہ بولا، پروردگار کی آواز آئی، اے میرے نوح پڑھنے والے نبی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس نے بیٹے کو پیدا کرنا تھا کر دیا، لیکن میں اللہ کے وعدہ ہے آج کے بعد جس نبی کی بھی، جو عورت بھی جس نبی کے دماغ پر شک کرے گی میں اللہ اسے اولاد نہیں دوں گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حسین بادشاہ، یا حسین بادشاہ، شاباش۔ یا علی یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد۔ تو جاؤ اب تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو کس کس نبی کی بیوی کے پاس اولاد نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا تمہیں سلامت ہو رہا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جی سلامت ہیں۔ ہے گفتگو آگے چلی؟ کشتی تیار ہونا شروع ہوئی، اکیلے جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے۔ پروردگار اتنی بڑی کشتی، پوری دنیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سید زادے کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ مولا آپ کو سلامت، توجہ ہے نا صاحبان کی؟ کشتی بننا شروع۔ پروردگار میں اکیلا اتنی بڑی کشتی کیسے بناؤں گا؟ فرمایا کوفے والوں کو بلاؤ نا، کوفے والوں کو بلاؤ۔ فرمایا یا اللہ یہ نہیں آئیں گے۔ مالک کی آواز آئی، یہ جو لکڑی سے بھورا نکلے گا نا تو ان سے کہہ دے یہ سونے اور چاندی میں تقسیم ہو جائے گا۔ غلط میں سلامت ہو رہا ہے، یہ سونے اور چاندی میں تقسیم ہو جائے گا تو یہ سونے اور چاندی کے لالچ میں کشتی بنانے آئیں گے۔ اور دو فرشتے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جنہوں نے جناب نوح علیہ السلام کی مدد کی کشتی تیار کرنے میں۔ کشتی بن گئی، کشتی تیار ہو گئی، بہت بڑی، پورا شہر آباد، ہر قسم کا جوڑا جوڑا رکھ دیا۔ 80 بندے آئے پوری دنیا سے، اتنی بڑی دنیا اور 80 ماتمے ملے نوحے پڑھنے والے نبی کو۔ مولا نوحہ موضوع ہے نا، نوحہ نوحے پڑھنے والے نبی کو 80 ماتمے ملے، ایک ہی ماتمی سنگت، 40 مرد 40 عورتیں۔ اسی لیے تو مجلس میں مرد اور عورتیں ہوتی ہیں۔
السلام سفینے پر بٹھا دیا، ہر جوڑا رکھا، اور سانپ اور بچھو سے انہوں نے جناب نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہمیں اپنے سفینے پر بٹھائیں، جو آپ کا واسطہ دے گا ہم لوگوں کو، سانپ اور بچھوؤں کو، جو آپ کا واسطہ دے گا اور ہم سے راستہ مانگے گا ہم راستہ دے دیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پیغام تھا آپ کے لیے۔ کشتی بن گئی، سب کو بلایا۔ جب کشتی تیار ہو رہی تھی، کشتی تیار، ایک مائی سالبیہ اس بستی میں، جس کے پاس ایک ہی بکری تھی، بیچاری کے پاس ایک ہی بکری تھی اور ایک ہی جھونپڑی تھی، لیکن اس کا حجت پر یقین بہت تھا۔ ہائے ہائے ہائے، حجت پر یقین تھا۔ اچھا، وہ ہر روز کپڑوں کی گٹھڑی اٹھاتی، یہ جملہ پوری تقریر بھول جانا، پوری مجلس بھول جانا، یہ جملہ یاد رکھنا، کپڑوں کی گٹھڑی بغل میں، بکری کی رسی ہاتھ میں، آ کے بیٹھ جاتی، اللہ کے نبی کو دیکھتی رہتی، وہ کشتی بناتے رہتے۔ اللہ کا نبی کب آئے گا طوفان، جملہ مجھے عرض کرنا ہے، اس جملے کو یاد رکھنا، گٹھڑی بغل میں، رسی ہاتھ میں، یہ جملہ یاد رکھنا، ساری مجلس بھول جانا۔ اللہ کا نبی کب آئے گا طوفان، کب آئے گا پانی، کب ہوگی میری سیر، آئے کب ہوگی میری سیر۔ اچھا، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا بی بی گھر چلی جائے، جب طوفان آئے گا میں سفینے پر کھڑا ہو کر آواز دوں گا، ہر کسی نے آنا ہے، تو بھی آ جاؤ۔ ٹھیک، گھر آ گئے، بکری کو باندھ دی۔ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی تاغلا روٹیاں پکا رہی ہے، میں نے پہلے کہا آپ کے لیے لنگر بھی تیار ہے، روٹیاں پکا رہی ہے تندور میں، یا دھماکے کی پانی نے چکر لگانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کو علم ہوا، اس کے اوپر گڑا یا پتھر رکھ دیا، اسے بند کر دیا، سفینے پر آئے، سفینے پر آ کر آواز دی، جو نجات چاہتا ہے وہ سفینے پر آ جائے۔ جو نجات چاہتا ہے وہ سفینے پر آ جائے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ بزرگوں کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امام زمانہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آئیں گے تو یہی کہیں گے جو نجات جو نجات چاہتا ہے وہ خانہ کعبہ میں، جو نجات چاہتا ہے وہ سفینے پر آ جائے۔ آ گئے 40 افراد آئے، ہر قسم کا جوڑا آیا، پوری توجہ، کاش کہ کوئی اور یہ جملہ پڑھتا اور میں سامنے بیٹھ کے اس کو داد دیتا، حق بنتا، ہو سکتا ہے اسے 1000 5000 2000 3000 پیسے بھی دیتا۔ ہاتھ باندھ کے مسافر سید ہوں، مہمان سید ہوں، ذاکر سمجھو، دوست سمجھو، بھائی سمجھو، مرشد سمجھو، نوکر سمجھو، جو تمہارا جی چاہے سمجھو، لیکن میری کتابت کا قتل نہ کرنا۔ جناب نوح علیہ السلام نے قبلہ علامہ صاحب آواز دی، جو نجات چاہتا ہے وہ سفینے پر آ جائے۔ باریک جملہ کہنے لگا ہوں باریک لوگوں کے لیے۔ ادھر سور جا رہا ہے، اس کے پیچھے سور نہیں، اس کی مادہ۔ مولوی کہتا ہے اس کا نام نہ لو، کس کا؟ سور کا۔ کیوں؟ 40 دن تک زبان پاک نہیں ہوتی، اللہ جانے کس سور کو چھپا رہا ہے تو۔ مولا تمہیں سلامت فرمائے، کس کو چھپا رہا ہے تو؟ آگے جا رہا ہے، پیچھے اس کی مادہ، بیدار ہو، امادہ ہو، پیچھے اس کی مادہ، دونوں چلتے جا رہے ہیں۔ ایک آواز آئی، جو نجات چاہتے ہو وہ سفینے پر آ جاؤ۔ یہ چلتے جا رہے ہیں، اس کی مادہ نے جملہ کہا، اجی سنتے ہو؟ اللہ کے نبی کی آواز آ رہی ہے۔ اسے کہا ہاں سنتا ہوں، پھر چلو۔ دوسری آواز آئی، جو نجات چاہتا ہے وہ سفینے پر آ جائے۔ پھر آواز آئی، چلو، اسے کہا نہیں۔ اس کی مادہ نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، نبی بلا رہا ہے کہ سفینے پر آ جاؤ، جو نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا۔
اللہ کا نبی بلا رہا ہے. اسے کہا نہیں جو خدا کی قسم سور نے بات کی اسے کمال کر دیا جو قیامت تک تاریخ میں پڑھا جائے گا. اسے کہا نہیں جائیں گے. وجہ اسے کیا وجہ؟ اسے کہا ہم ہیں نیچلین. اللہ کا نبی پاک ہے, طاہر ہے, طیب ہے, ہادی ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب شریعت ہے. اسے کہا جو بھی ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے ورنہ قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی. سور کا بچہ تھا نا, نبی بلاتا رہا, نہیں آیا. سور تھا اور سور کا بچہ تھا. اللہ کا نبی بلاتا رہا, نہیں آیا. والا تمہیں سلامت آ گئے. سارے سفیدے میں بیٹھ گئے. ڈھکن اٹھایا, پانی ابلا. چند لوگوں میں پورے کوفے کو اپنی لپیٹ میں, پوری دنیا جتنے علی والے بیٹھے ہوئے جملہ کہنے لگا. عالم دین کی موجودگی ہے. 14 مجھے سن بھی رہے ہیں, 14 مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. بہر ممبر پہ یہ جملہ کہتا ہوں. کوفہ میں, کوفہ سے طوفان شروع ہوا. 6 مہینے کے بعد چکر لگانے کے بعد نجف میں آ کے ختم ہو گیا. کوفہ سے شروع, نجف پہ ختم. بھائی سالویہ یاد ہے؟ بکری, کپڑے. اچھا یہ جملہ نہیں بھولنا. 6 مہینے کے بعد پانی نیچے آیا, واپس تندور کے راستے سے پانی اندر زمین کے اندر چلا گیا. اللہ کا نبی دیکھتا آیا, دیکھتا آیا. گاؤں کے گاؤں, شہر کے شہر, سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. امت غرق ہو گئی, بیٹا غرق ہو گیا, بیوی غرق ہو گئی. دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں, یہ دور سے پتہ نہیں کون سا بندہ میرے ساتھ پرواز کر رہا ہے علامہ صاحب, یا دور سے جناب نوح علیہ السلام نے, نوحے پڑھنے والی نے, نبی نے جھونپڑی کو دیکھا. یا علی یا علی یا علی. دور سے جناب نوح علیہ السلام نے جھونپڑی کو دیکھا. اور میں معصومیت بیان کرنے لگا ہوں. جیسے ہی جناب نوح علیہ السلام جب دیکھا کہ ساری امت غرق ہو گئی, ایک جھونپڑی بچ گئی. جھونپڑی کے دروازے پہ نوحے پڑھنے والا نبی آ کے کھڑا ہو گیا. اندر کا منظر کیا ہے جھونپڑی کے اندر کا, پتہ نہیں کون سا بندہ میرا ساتھ دے گا. بھائی سالویہ روٹیاں پکا رہی ہے, بکری گھاس کھا رہی ہے. یا علی یا علی یا علی. حیران ہو کے جناب نوح علیہ السلام ایک مرتبہ دنیا کو دیکھا, ایک مرتبہ بھائی سالویہ کو دیکھا. اب جیسے دروازے پہ کوئی آئے سایہ محسوس ہوتا ہے, بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کوئی کام کر رہا ہے. جیسے ہی مائی سالویہ نے اللہ کے نبی کو دروازے پہ دیکھا, روٹی وہی چھوڑ دی. اب پتہ نہیں کس بندے نے میرا جملہ یاد رکھا ہے. کی گٹھڑی اٹھا کے بغل میں لی, رسی ہاتھ میں پکڑ لی, سامنے آ کے کہتی اللہ کا نبی طوفان آ گیا. اب اس سے آگے میں سنیے, اللہ کا نبی طوفان آ گیا. جناب نوح علیہ السلام حیران ہو کے کہتے مائی سالویہ طوفان تو آ کے گزر بھی گیا, طوفان تو آ کے گزر بھی گیا. خدا کی قسم مائی سالویہ نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اللہ کا نبی تیری نبوت کی قسم ہے, تیری رسالت کی جتنے علی والے بیٹھے ہو, جتنے حسینی ہو, جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو, میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. سارے بندے وعدہ کرتے ہو میرا ساتھ ہو گئے, ہاتھ بند کرو, وعدہ ہو گیا. شاہ جی علامہ صاحب مولا آپ کو سلامت فرمائے. سالویہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, کہتی اللہ کا نبی تیری نبوت کی قسم ہے, مجھے نہیں پتا تیری رسالت کی قسم ہے, مجھے نہیں پتا تیری شریعت کی قسم ہے, مجھے نہیں پتا, نہ میری گھر کو پتا ہے, نہ میرے چوڑیوں کو پتا ہے, نہ میری بکری کو پتا ہے. کب طوفان آیا, کب گزر گیا, حجت پہ یقین رکھنا, کب طوفان آیا, کب گزر گیا, کب قیامت ٹوٹی, کب گزر گئی, کب پانی آیا, کب گزر گیا. نوح علیہ السلام نے فرمایا میں سالویہ 6 مہینے کے عرصہ, میں کہتی مجھے نہیں پتا تیری نبوت کی قسم ہے. علی والو علی پہ پکے رہنا, حسین پہ پکے رہنا, علی پہ پکے رہنا, حسین پہ پکے رہنا. آج کیا ملے گا, قیامت آ کے گزر بھی جائے گی, تمہیں پتہ ہی چلے گا.
صدقے جا بالکل بالکل سبحان اللہ پہلا صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام. تو جہاں سے شریعت کی ابتدا وہیں سے نوح کی ابتدا. تو پھر ہمیں نوحہ پڑھنے والوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کی سنت کو قائم کریں, چاہے تشیع ہے چاہے اہل سنت نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد جب یہ نجف میں آ کے قیام وزیر ہوا. اچھا آخری جملہ, جب کشتی بنی اور 6 مہینے کا چکر لگایا پانی نیچے اترا. آخری جملہ آپ کے لنگر کے لیے. ہاں مرغے کا لنگر ہے نا, تو مرغی کی بات کرنے لگا ہوں میں. آخری بات علامہ صاحب, پانی نیچے اترا. اس کو بدعا ہے جناب نوح علیہ السلام کی مرغی کو. گوجرا میں اشرا محرم پڑھ رہا تھا تو میرے بانی مجلس انہوں نے کہا شاہ جی آج کے بعد میں نے مرغی کا کھانے کی بد دعا نہیں ہے, اڑنے کی بد دعا ہے. پیغام دیا جناب نوح علیہ السلام کہ جاؤ اور جا کر خشکی تلاش کرو. یہ مرغی کو یہ اڑی, اس کا حق یہ بنتا تھا کہ یہ واپس آ کے جناب نوح علیہ السلام کو بتاتی فلاں جگہ پر پانی نیچے آ گیا ہے, لیکن نہیں, وہاں جا کے بیٹھ گئی. جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا بس اس کے بعد اتنا سا ہی اڑے گی, زیادہ نہیں اڑ سکتی. جب یہ کشتی چلی ایک مرتبہ میدان کربلا میں پہنچی, پر سے یہ کشتی گزری, ہچکولے کھائے کشتی. 40 سوار کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے, سفینہ غرق ہونے لگا ہے. اللہ کے نبی کی آواز آئی جگہ ہے, فرمایا یہ کربلا ہے. کربلا یہاں تم سب کا سردار نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. پروردگار وہ کون ہوں گے, وہ بناوٹی مسلمان ہوں گے. پروردگار روئے گا بس ازادارو تک کربلا لے کھاتی رہی. مالک کی آواز آئی اے میرے نوحے پڑھنے والے نبی, تو بھی حسین پر وہاں پڑھ, تو بھی حسین پر گریہ کر, حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج تو تیری کشتی پار لگ جائے گی. شاید میں نے پچھلے سال آزار کوفہ کا ذکر کیا, ایک جملہ سید سجاد کی غربت کا. ابھی مجھ سے پہلے بھائی پڑھ رہے تھے مصائب سید سجاد, قاری صاحب نے بھی پڑھے. پتھر کا کلیجہ نہیں, جس کے سینے میں دل ہے نا ہائے ضرور کرنا. عزادارو مصائب تو قیامت خیز ہے. 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ دعا کرو کسی بادشاہ کو نوکر کے سامنے اللہ اس حالت میں نہ لے کے آئے. اللہ جانے اگلی مجلس کون پڑھے کون سنے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس حالت میں میں نے سمندری مجلس پڑھنے سے پہلے امام سجاد کی زیارت کی ہے وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کس حال میں دیکھا. عزادارو یہ قافلہ آیا ام حبیبہ کے گھر کے سامنے. ام حبیبہ شہزادی زینب کی کنیز ہے جو قرآن پڑھا کرتی تھی. جب اس کی شادی کی نا تو آواز دی ام حبیبہ بیٹا 2 جملے یاد رکھنا. ایک تیرے کوفے شہر میں قیدی آ جائے ان کا تماشا نہ دیکھنا. ام حبیبہ تم ہائے کرتے آنا, سینہ نہ پیارا کرنا. عزادارو اپنا ہاتھ پیارا نہ کرنا, ہائے ضرور کہتے آنا. عزادارو دوسری بات کہی ام حبیبہ تیرے شہر میں قیدی آ جائے نہ دیکھنا, پانی مانگے نا پھر جلدی سے اسے پانی پلا دینا.
काफिला रुक गया। उम्मे हबीबा के घर के सामने यह शोर उठा, बागी आ गए, कैदी आ गए। शाजी उनका तमाशा देखे। उम्मे हबीबा को शहजादी का जुमला याद आया, नहीं मेरी मुर्शिदादी ने मना किया था। या एक और आवाज आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की आवाज आई। किसी ने कहा है कोई जो सकीना को पानी पिलाए, है कोई जो हुसैन की यतीमा को पानी पिलाए, है कोई जो अल्लाह रासन को पानी पिलाए, है कोई जो जख्मी सकीना। ज़दारो जुमला याद आया। कोई बच्चा पानी मांगे, जल्दी से चादर सर पे ली, हाथ में पानी लिया, देखा बीवियों के नूरानी चेहरे, हाथ पसे गर्दन, क्या सुन के रोएगा, हाथ पसे गर्दन, नूरानी चेहरे। पहले का कैदर नहीं, का कैदर नहीं कहना, नूरानी चेहरे हैं। का बीवियों पानी पियो, मेरे हक में दुआ मांगो। शहजादी ज़ैनब की आवाज़ आई, सकीना पानी पीने से पहले उम्मे हबीबा की दुआ पूरी करते हैं। अज़ादारों बीबी ज़ैनब कहती, उम्मे हबीबा मांग, क्या मांगती है? एक जुमला अर्ज़ करना है मुझे, समझ गए तो घर तक रोते हुए जाओगे। माँ क्या मांगती है? मैं अली की बेटी हूँ। उम्मे हबीबा कहती है, जिस तरह तुम कैदी बने हो मेरे बच्चे ना बने, जिस तरह तुम यतीम हुए हो मेरे बच्चे ना हो। मेरा शौहर परदेश गया है, वो खैरियत से वापस आ जाए। बीबी आमीन कहती रही। अल्लाह जाने कौन मातम करेगा, किसकी हाय निकलेगी, किसके आंसू। उम्मे हबीबा ने चौथी दुआ मांगने से पहले एक मरतबा बाजार का माहौल देखा, रो के कहती, उम्मे हबीबा रो के कहती है, बीबियों दुआ मांगो, मैं अपनी मुर्शिदादी ज़ैनब की ज़ियारत कर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आले मोहम्मद के सिवा अल्लाह कोई गम न दे, गमे शबीर के सिवा। अज़ादारों, उम्मे हबीबा जब ये चौथी दुआ मांगी ना, देखना मेरी तरफ, जब ये चौथी दुआ मांगी ना, बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, उम्मे हबीबा अगर तुझे तेरी आकाज़ादी ज़ैनब की ज़ियारत इस माहौल में हो जाए, क्या पहचान लेगी? क्या पहचान लेगी? या उम्मे हबीबा एक मरतबा पीछे हटी, पीछे हट के कहती है, क्या करती हो बीबियों? मैंने तुम्हारे नूरानी चेहरों को देखकर तुम्हें कैदर नहीं कहा, तुम्हें बीबियाँ कहा। जो अली के अज़ादार हो, जो मौला अब्बास के मुरीद हो। उम्मे हबीबा कहती, कहा अब्बास की मुर्शिदादी, कहा अली की बेटी, कहा हसन हुसैन की बहन, कहा ये शराबियों का माहौल। परेशान बात है, फरमाया भाई पहचान, आना ज़ैनब बिन्ते अली, आना ज़ैनब बिन्ते फातिमा। ऐना ऐना अब्बास, बीबी तेरा अब्बास कहाँ है? तेरा भैया अब्बास, वो जो तेरे पर्दों का मुहाफ़िज़ था, वो कहाँ चला गया? बीबी रो के कहती, गौर से देख, वो जिसका सर घोड़े की गर्दन से, हाँ वो मेरा भैया अब्बास। आकाज़ादी 71 सर रो के नेज़ा पे बुलंद है, मेरे मुर्शिद अब्बास का। बीबी कहती, उम्मे हबीबा न रो न रुला, गौर से देख, मेरे अब्बास की आंखें खुली है, मेरा सर खुला है, मेरे सर पे चादर नहीं है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा गाजी के सर को नो के नेज़ा पे बुलंद किया, हर मरतबा ज़मीन पे गिरा के तो कैसे देखूं शराबियों का माहौल। और तुम्हारे गिरजे को सलामत फरमाए। अज़ादारों, या उसी माहौल में एक अरबी नौजवान, खूबसूरत नौजवान तलवार लेकर आया। सामने कौन है? हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा। यजीदियों को वास्ले जहन्नम करना शुरू किया। वहाँ आया जहाँ हबीब का सर था। सैयद सज्जाद की गुर्बत का जुमला बयान करना है अज़ादारों। शाहजी वहाँ आया जहाँ सैयद सज्जाद खड़े थे, देखा कि करीब ही एक मलून खड़ा है जिसके हाथ में हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर है। नो के नेज़ा पे अज़ादारों हबीब इब्ने मज़ाहिर के बड़े बेटे ने उसके पेट में तलवार को घुसाया और हबीब का सर लेकर सैयद सज्जाद की तरफ मुखातब होकर ये जुमला कहता, और जिनके जवान बेटे हो उनके बाप के सर नो के नेज़ा पे बुलंद नहीं होते। सर लेकर चला गया। इमाम सज्जाद की आवाज आई, बाबा माफ करना, हाथों में हज करिया, खुफिया साथ है, माए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वाला तुम्हें सलामत फरमाए। आखिरी जुमला मसाइब का,
قافلہ لٹا آ گیا بازار شام میں. آخری جملہ شہر شہر پھر آیا گیا. صحابی رسول ساحل نامی صحابی بازار میں آیا. ایک شور اٹھا. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا. جزاک اللہ. اب میری طرف متوجہ نہیں. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا عید سے پہلے نا ہائے ضرور کرنا. شاہ جی معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں. جتنے سید بیٹھے ہو, جتنے میرے بھائی ہو, عید سے پہلے کچھ آوارہ لڑکے پھرتے ہیں نا بازار میں. پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ پولیس والے بھائیوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کو گھر بھیج دے. کیوں؟ ماؤں بہنوں نے آنا ہوتا ہے. صحابی کہتا جب میں شام کے بازار میں داخل ہوا نا مجھے بہت سے آوارہ لڑکے نظر آئے. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا باغی آئے ہیں, ان کا تماشا دیکھنے آئے ہیں. آئے ہوئے غربت, میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا. تماشا دیکھنے آئے ہیں, آلہ رسول کا تماشا دیکھنے آئے ہیں. عزادارو آج بھی جب نصر و محرم ہوتی ہے تو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ شیعہ کیا کرتے ہیں. ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کوشش کیا کرو کہ فرش اعضا پہ بیٹھ جاؤ, تماشا نہ دیکھنے. تماشا دیکھ رہے ہیں. سال کا تھا میں گیا, سروں کو دیکھا. یہ بھی لڑا ہوگا, یہ بھی لڑا ہوگا, یہ بھی لڑا ہوگا, یہ بھی لڑا ہوگا. سال کا تھا جب میں سرے شہزادہ علی اصغر کے نیچے پہنچا بس ایک ہی جملہ کہا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, کربلا میں ظلم ہوا ہے. کربلا میں ظلم ہوا ہے. کربلا اپنا ہاتھ پیارا نہ کرنا. کربلا میں ظلم ہوا ہے. زیادہ اس نے دیکھا کہ ایک سر بغیر بدن کے قرآن پڑھ رہا ہے, اسی جیسے دو سر جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں خاردار تاک ہے, جو کمر کو جھکا کے چل رہے ہیں. سمندری شہر تھا. میں نے عزاداروں سید سجاد کے مصائب ذاکر پڑھ رہا تھا. عزا خانہ خالی تھا. میں مولا کی غربت بیان کرنے لگا ہوں. شاہ جی جس حالت میں میں نے امام سجاد کو دیکھا, ماؤں کو شام کے بازار میں, کوفے کے بازار میں چادر سر سے چھلتے ہوئے دیکھا تو بال سفید ہو گئے. عزاداروں جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو ہم داڑھی کو خضاب کر کے کالا کر لیتے ہیں, لیکن ہائے غربت سید سجاد, ارے خون رو رو کر یہ بال سرخ ہو گئے. یا اللہ میرے مولا کے یہ بال سرخ ہو گئے تھے. عزاداروں یہ بال سرخ ہو گئے تھے. جس حالت میں میں نے اپنے مولا کو دیکھا یہ بال سرخ ہو گئے تھے. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں. سال قریب آیا, کہتا السلام علیکم یا ایوہ الاسیر, ایک قیدی میرا سلام. آخری جملہ ایک قیدی میرا سلام. عزادار توجہ کرنا, آخری جملہ ایک قیدی میرا سلام. قیدی میرا سلام. یہ جملہ کہے پہلی مرتبہ غریب نے شام کے بازار میں کسی کو سلام کرتے ہوئے دیکھو. آخری جملہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, سر اٹھایا, دیکھا, کہا نانا کے صحابی میرا بھی سلام. نانا کا نام آیا. سہل تڑپا, کہا آپ کون ہیں جو مجھے نانا کا صحابی بلا رہے ہیں؟ یا امام سجاد کی آواز آئی, ساحل غور سے دیکھ, انا علی ابن الحسین, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا, میں شام کے بازار میں اس سال میں اکیلا نہیں آیا. میری پھپھیاں میرے ساتھ, میری مائیں میرے ساتھ, میری بہنیں. شام کا ماحول. آخری جملے عزاداروں اپنا سینہ پیارا نہ کرنا. سید سجاد نے جملے کے سال بی بی زینب کے دامن کے قریب آ کرتا ہے, اے بی بی میرا سلام, نوکر حاضر ہے, کوئی حکم کیجئے. بی بی کی آواز آئی, وہ جس کے سر میں, جس کے ہاتھ میں سر حسین ہے, ان سے کہے آگے لے جا, میرا حسین قرآن پڑھے گا. زمانہ حسین کو دیکھے, علی کی بیٹیاں قریشہ. اللہ لعنت اللہ ہے.